اور جو کچھ تمہارے دل چھپائے ہوئے ہیں نا تمہارے دلوں میں، ہم لوگوں سے بہت ساری باتیں چھپا لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کچھ چیزیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے من کی باتیں، کوئی غلط باتیں، کوئی غلط سوچیں کسی دوسرے بندے کو پتہ چلے؟ کوئی چاہتا ہے کوئی ایسا کہ دوسرے لوگ اس سے آگاہ ہوں؟ تو انسان ہر ایک سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا، یہ مومنین کا یقین، یہ ان کا ایمان، یہ ان کا تصور پختہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم چھپانا چاہتے ہو نا اپنے دلوں میں، تو وہ کسی سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ یعلم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 ہے، ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ایمان، مومن، مشرک، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر کو یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور مومن کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ میں کسی کام میں بھی بے مہارا نہیں ہوں، میرے ہر کام کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی ایک تصور اگر پختہ ہو جائے تو انسان کی زندگی انقلاب سے آشنا ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور یہی انقلاب پیدا کرنا اصل ایمان ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو اور معاشرے میں افراد کو دیکھتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ہم میں سے الا ماشاء اللہ بالعموم یہی کرتوت ہیں ہمارے کہ ہم ہر کام میں یہ سوچ پیدا نہیں کر سکے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایمان کی حالت اس کا تقاضا نہیں کرتی، اس کی نا اجازت دیتی تھی۔ اگر ہم مومن تھے تو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ہم اس کے باوجود مسلمان بھی کہلاتے ہیں، مومن بھی کہلاتے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان اس بات کا جائزہ لے، یعنی ہر وجود، ہر جان، ہر مسلمان، ہر مومن یہ جائزہ لے۔ کیا جائزہ لے؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا کام اور اعمال سر انجام دے کے آگے بھیجے ہیں، یعنی آگے کی تیاری کیا کی ہے۔ یہ جس زندگی کو سنوارنے کے لیے 24 گھنٹے جتے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں، اولاد کو کھلانے کے لیے، پالنے کے لیے، محلات بنانے کے لیے،
بینک بیلنس بنانے کے لیے رات دن جس جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، ذخیرہ اندوزی، بے ایمانیاں، ہر کام میں وعدہ خلافیاں کرنا، جو کچھ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ سارے کام کرنا، تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا کبھی اپنا یہ بھی تو جائزہ لینا کہ تو نے کل کے لیے، آگے کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا بھیجا ہے، کتنے سارے کام کیے ہیں جو تمہیں آگے کام آئیں گے۔ کوئی انسان آپ جانتے ہیں جو موت سے دو چار نہ ہوا ہو، جو مرا نہ ہو؟ پچھلی جو ساری ہسٹری ہے، ہسٹری میں کوئی آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہو جو موت سے دو چار نہ ہوا ہو، یا اب یا آگے مستقبل میں جس کو موت نہ آنی ہو؟ کوئی بندہ آپ جانتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کے دروازے سے ضرور گزرنا ہے۔ تو موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، کہ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن دوزخ سے بچ سکتا ہے، دوزخ سے بچ سکتا ہے۔ اب سوال ہے میرا کہ جس سے بچ نہیں سکتا اس سے بچنے کے لیے پوری تیاری میں لگا رہتا ہے، سارا رات دن کوشش، علاج، معالجہ، آگے پیچھے وسائل، ذرائع اس کو اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور قبر میں ٹانگیں ہونا تو تب بھی اس کو دکان یاد آتی رہتی ہے کہ دکان کی جان نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، دکان پہ دکاندار نے جا کے بیٹھنا ہے۔ قبر میں ٹانگیں ہوں تو تب بھی جان نہیں چھوڑے گا کہ اب کوئی بھی آگے کی تیاری کر لیں، یہ میں اپنے پچھلوں کو چھوڑ دوں، میں تو اب جانے کی تیاری میں ہوں، تو کم از کم میری نظر میں اگلا کل آ جائے کہ کل میں نے کل کے لیے سوچا کیا ہے، کیا کیا ہے، عمل کیا ہے، ادھر پیچھے ہی ساری نظر رہتی ہے۔ ایسا ہی بات ہے۔ تو ہر وسیلہ استعمال کرے گا، جتنے وسائل، پیسے ہیں، ذرائع ہیں، ڈاکٹروں کو دکھائے گا کہ موت سے بچ جاؤں، ایسا ہی بیماری سے بچ جاؤں، حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ جس سے بچ نہیں سکتا اس سے بچنے کے لیے سارے وسائل استعمال کرتا ہے، لیکن دوزخ سے بچ سکتا ہے، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے وسائل استعمال نہیں کرتا کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے دوزخ سے بچا لے گا اور اپنی رضا عطا فرما دے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو جو وہ کر سکتا تھا وہ نہیں کرتا، جو نہیں کر سکتا تھا وہ کرتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ موت سے بچ نہیں سکتا، بچنے کی پھر بھی آخری کوشش اور کاوش کرتا ہے۔ دوزخ سے بڑی آسانی سے بچ سکتا ہے لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتا، ادھر کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ تو رب ذوالجلال نے جو ہے وہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان اپنے من میں جھانک کے یہ جائزہ لے کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کیا انتظام کیا ہے، عمل کیا کیا ہے۔ یہ مال و دولت تو ساتھ نہیں جانے کہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ اس کے کفن میں جیب لگی ہوئی ہو اور وہ سارا بینک بیلنس، سارے پیسے نکلوا کے اس کی جیب میں ڈال دیے جائیں، بھائی چلو لمبے سفر پہ جا رہا ہے سارے ساتھ لے جا، کبھی کسی کو دیکھا؟
کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی، نہیں نہ ہوتی۔ تو یہ پیسے جس کے لیے ہم رات دن کوشش میں لگے ہوتے ہیں، حرام حلال کی تفریق کیے بغیر رات دن اس کمائی میں لگے ہوئے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، حرام کا ہو یا حلال کا ہو، اسی میں ڈٹے ہوئے جتے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ساتھ نہیں جانا، ساتھ نے کس نے جانا ہے؟ عمل صالح نے جانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام، فرما برداری کا کام کیا ہوگا، وہ تمہارا ساتھ چھوڑے گا نہیں، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ تو ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی۔ تو آخرت کے سفر کی پہلی منزل قبر ہے، یعنی یہاں سے پتہ نہیں کتنی دنیا ساری ہماری آنکھوں کے سامنے چلی گئی، ہم نے ان کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفنایا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری بھی منزل یہی ہے؟ یہ تصور نہیں آتا۔ جس دن یہ تصور یقین ہو گیا، اس دن وہ پچھلی لذات بھول جائے گی، پچھلی لذتیں جو اشیاء کی فراوانی میں، مال و دولت کے اکٹھے کرنے میں، محلات کی تعمیر میں، خواہ وہ فرعون کے محلات ہوں یا موجودہ دور کے فرعونوں کے محلات، یہ سارے کے سارے پہلے بھی ادھر ہی رہ گئے تھے، اب بھی ادھر ہی رہنے ہیں۔ بندے نے تن تنہا اکیلے جانا ہے۔ ایک طرف برج الخلیفہ تھا، ایک طرف قبر الخلیفہ تھی۔ خلیفہ کی قبر کی اتنی ڈھیری ساری پڑی تھی، نیٹ پر لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف جو انہوں نے برج الخلیفہ بنائی، وہ دنیا کی بلند ترین بڑی خوبصورت عمارت، ایک طرف وہ نظر آ رہی تھی کہ خلیفہ نے وہ بنائی، اور خلیفہ کا انجام جو ہے وہ یہ ہوا، اتنی ساری قبر کی ڈھیری تھی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہر بندہ یہ جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اگر تو قبر کی پہلی منزل جو ہے وہ پہچان نصیب ہو گئی، اللہ رسول کی پہچان نصیب ہو گئی، تو بس اگلی ساری لائنیں سیدھی ہو جائیں۔ اور اگر وہ پہلی لائن ہی جو ہے نا، پہلی کڑی ہی، پہلی سیڑھی ہی جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہو سکی، تو پھر آگے سارے کا سارا ہمیشہ کے لیے پھر مصائب، تکالیف ہی تکالیف ہے۔ مومن اور کافر کا سارا یہی فرق ہے۔ بس جس کو یہ سمجھ آ جائے، اس نے اپنی زندگی کامیابی سے بسر کر لی، اور جس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ میں نے کل کے لیے کل مجھے کام آنے والی کون سی شے ہے۔ آپ چھوٹا سا ایک سفر کے لیے جاتے ہیں تو بیگ تیار کرتے ہیں، اس میں کپڑے رکھتے ہیں، اس میں ضروریات زندگی رکھتے ہیں، اس میں پاسپورٹ رکھتے ہیں، اس میں شناختی کارڈ رکھتے ہیں، راستے میں کام آنے والی ساری چیزیں، کچھ پیسوں کا ارینج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سفر آخرت پر روانہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی منزل موت ہے۔ موت سے دوچار ہونے کے بعد یہ سفر شروع ہو جانا ہے، اور اس سفر کو مانتے ہیں، تیاری نہیں کرتے۔ ساری زندگی میں رات دن لگے رہتے ہیں، لیکن یہ کبھی یقین نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی کام اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30، اس میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو یہ بتا دیں، یہ بات راسخ کروا لیں، یعنی ان کو یہ فرما کے تو ان کو یہ بات ان کے دل میں رٹوا دیں
کہ وہ ہر وقت یہ بات اپنے مد نظر رکھیں. کل ان تخفی ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپا کے رکھو. اپنے دلوں کے راز بندہ اور اپنی اعمال اور اپنے کرتوت دوسرے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے نا، کہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن مومن کون ہے؟ ساری دنیا سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کو یہ سبق سکھا دیں، پڑھا دیں. ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر راز ہیں نا، ان کو اگر چھپا کے رکھو بھئی کسی کو پتہ نہ چلے تو رکھتے پھرو. او تبدو ہو، چھپا کے رکھو یا ظاہر کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. چھپاؤ تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، نہ چھپاؤ تو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یہ دوسری آیت دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سر کو بھی، راز کو، اس کو بھی جانتا ہے، اور اخفا جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہے نا اس کو بھی جانتا ہے. انسان اپنی سوچ میں ایک منصوبہ بناتا ہے جو اس نے کسی سے کوئی شیئر نہ کیا ہو، کوئی بندہ نہ جانتا ہو کہ اس نے کیا پلان بنایا ہے. اس کو سر کہتے ہیں، راز. اور ایک اخفا ہوتا ہے، اخفا جس کا بھی منصوبہ بھی نہیں بنایا، یعنی اتنا پوشیدہ جو ابھی آپ کی سوچ میں بھی نہیں نہ آیا. تو مالک نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ تمہارے اندر بنائے ہوئے چھپے ہوئے منصوبے کو بھی جانتا ہے، اور جو ابھی تک نہیں بنایا اس کو بھی جانتا ہے، اور تم نے آگے بنانا ہے. یعنی وہ اس سے بھی پوشیدہ چیز تھی. تو تمہارا رب کسی شے سے بھی غافل نہیں ہے، ہر شے جانتا ہے. تو کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کسی استاد بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کو اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے بہت پیار تھا. تو وہ باقیوں کو جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ ہمارے شیخ، ہمارے استاد جو ہیں ان کے ساتھ کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا میں اس کا جواب دے دوں گا، بھئی اس کے ساتھ میرا پیار کیوں ہے. تو انہوں نے کوئی چیز ان ساروں کو دی کہ یہ کسی جگہ پہ جا کے، ایسی جگہ پہ جا کے زمین میں دفن کراؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اب وہ سارے گئے، کوئی اس دیوار کے پیچھے، کوئی ادھر، کوئی کسی جنگل میں، کوئی کسی پوشیدہ جگہ پر، جہاں کسی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو زمین میں اس کو دبا کے واپس آ گئے. بھئی کام پورا ہو گیا. وہ شاگرد صبح سے شام تک پھرتا شام کو ایسے ہی خستہ حالت میں روتے ہوئے واپس آیا. تو وہ چیز استاد کے سامنے رکھ دی کہ میں کامیاب نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہیں دبانے کے لیے تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے قید رکھی تھی کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. مجھے ساری جگہیں پھر کے کوئی جگہ ایسی ملی نہ ہو جہاں میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو. باقی ساری دنیا سے میں چھپ جاتا تھا لیکن رب سے نہیں چھپ سکتا تھا. میرا ہر جگہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے وہ آ کے تو آپ کی خدمت میں واپس کر دی ہے کہ مجھے کوئی جگہ ایسی ملی نہیں ہے، اور نہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ دیکھ نہ رہا ہو. تو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے آسمانوں کی وسعتوں کی انتہائی کوئی نہیں. کوئی شے آسمان میں ہے اس کو مالک جانتا ہے، سمندروں کی تہوں میں ہے اس کو اللہ جانتا ہے،
پتھروں کے اندر مقید کوئی کیڑا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی چیونٹی پہاڑوں کی تہوں میں کسی جگہ حرکت کر رہی ہے اللہ اس کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی پتا کائنات عالمین میں کسی جگہ ہل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی گر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ جانتا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ بنا کے تو آرام سے پیچھے ہو کے بیٹھ نہیں گیا ہے، اس پر قادر بھی ہے، جس وقت چاہے اس پر قبضہ کر لے، اور اس کے دست قدرت سے باہر کوئی شے نہیں۔ بڑے بڑے فرعون آئے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہ ہونے دینے کی خاطر، جس کو اب فرعون کو جب پتہ چلا بھی موسیٰ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کا تیا پانچا کر دے گا، اس نے کہا میں کسی بچے کو بیٹے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، ہر بیٹے کو قتل کروا دی۔ تو انسان کی سوچ جو ہے وہ مطلب کہ دیکھیں کہ بجائے اس سے کوئی سبق سیکھتا کہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں ہم، تو وہ اس کو رد کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ تو کتنی دنیا قتل کروائی، اور اب مالک الملک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالا۔ تو اس کی عظمتیں، اس کے کمالات کیا ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قرآن پاک کی آیت نمبر 30 سورہ آل عمران کی، اس نے بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر جان اپنے سامنے اپنے کیے ہوئے سارے کرتوت موجود پائے گی، یعنی جو کچھ کیا تھا نا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا، محضراً اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو اس نے اچھائی کی تھی وہ بھی سامنے موجود ہوگی، جو برائی کی تھی وہ بھی موجود ہوگی۔ اور وہ حیرت سے پوچھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی شے ایسی نہیں ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، ہر شے کا مکمل حساب۔ اللہ نے کرامن کاتبین، یہ ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، لکھنے کا انتظام بھی گواہی کا پورا کیا ہے کہ کوئی یہ انکار نہ کر سکے۔ ایک سانس بھی لیتا ہے تو سانس میں اٹھنے والے خیالات بھی لکھے جاتے ہیں، ہر شے لکھی جاتی ہے۔ کیا ترتیب بنائی ہے۔ اب وہ سیاسی چالیں چل رہے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم یہ چال چلیں گے تو عدالت چھوڑ دے گی، عدالت کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ عدالت جب لگے گی نا تو ہر شے سامنے موجود ہوگی، اور ایک تو وہ گواہی موجود ہوگی کہ اس نامہ اعمال میں سارا کچھ درج ہوگا۔ لیکن مالک الملک نے سورہ یاسین میں یہ بھی فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ آ جائے گا کہ تم نے یہ اعمال کیے تھے، تو وہ انکار کر دے گا کہ میں نے یہ اعمال نہیں کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو ہم گواہ لاتے ہیں جو گواہی دے، تو باہر سے گواہ نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم منہ پر جو ہے نا وہ تالے لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے۔ یہ جو منہ بہت زیادہ بولتا ہے نا زبان، اس میں یہ زبان بولنا بند کر دے، نختم علی افواہہم، تو پھر باری تعالیٰ ہوگا کیا، زبان بند ہو جائے گی۔ یہ تو جھوٹ بولتی ہے، یہ زبان وہاں جھوٹ نہیں بولے گی، مطلب بند ہو جائے گی، اس کو بولنا بند کروا دیں گے۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا، تو فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ کو ہم زبان دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، بول کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ میرے ذریعے چل چل کے فلاں فلاں جگہ پہ یہ کام کرنے گیا تھا۔
تو اپنا وجود اگر خلاف گواہی دے تو اس کو رد کیا جا سکتا، باہر کی کسی گواہی کو تو رد کیا جا سکے، لیکن اپنے وجود کے حصے، ہاتھ پاؤں، یہ خود گواہی دیں کہ یہ کام انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میرے ذریعے کیا تھا، کون انکار کر سکے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، بتا شادور جولوم ماں کانو یکسبون، جو کچھ یہ کرتوت کرتے رہے تھے ان کے اپنے وجود کے حصے اس کی گواہی دیں گے۔ اور جس دن وہ سارا کچھ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ لے گا، تو تودو لو انما ان بینہا و بینہ امدن بعیدا، جب وہ سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا تو اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے یہ کرتوت نہ کیے ہوتے، اور اس کے اور میرے درمیان میلوں کی مسافت ہوتی، دور ہوتی، اور میں اس موجودہ سچویشن سے دو چار نہ ہوتا۔ تو میرا آج کی اس ساری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ میرے مومن بھائیوں، اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی پیدا کر لو کہ میرے ہر کرتوت کو، میرے ہر کام کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور راسخ ہو جائے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے اعمال اور ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کم از کم جو آج ہمیں اپنے وجود میں نظر آتا ہے۔ ہمارے کرتوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں بیان کروں یا نہ کروں، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے من میں اور اپنے ظاہر و باطن میں یہ تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی جسے توفیق نصیب ہو گئی اس کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔